اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بہت بڑی لیڈر بننے جا رہی ہیں۔ کیسے ہوگا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ گزشتہ 24 گھنٹے سے وہ زیر بحث ہے اور بڑی شدت کے ساتھ زیر بحث ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کو اہل یوتھ کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے ان کو زیر بحث رکھا ہوا ہے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا صحافت کی زبان کے اندر، بلکہ دنیا کا بنیادی اصول ہے، صحافت ایک شعبہ ہے جس کے اندر یہ اصول ہے کہ آپ کو زیر بحث ہونا چاہیے، آپ کو انڈر ڈسکشن ہونا چاہیے۔ نیگیٹیولی یا پازیٹیولی یہ میٹر نہیں کرتا، آپ زیر بحث ہیں تو آپ ان ہیں، ٹھیک ہے۔ عمران احمد خان نیازی جو ہے اس نے یہ پرنسپل رکھا ہے، وہ ریکھا کی وجہ سے زیر بحث ہو، وہ زینت امان کی وجہ سے زیر بحث ہو، وہ کیا تھی جناب، وہ اس کی والدہ ٹیریان کی سیتا وائٹ کی وجہ سے زیر بحث ہو، وہ جو ہے وہ جتنی بھی گرل فرینڈ ہیں کمیلا پارکر کیڑیاں رہیاں نے، وہ تتلیاں برطانوی سوسائٹی کی، وہ اس کو قابو کرتی تھیں کہ اس کی وجہ سے ان کی دکانداری چمک جائے گی۔ یہ ان کو قابو کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے برطانیہ میں 4 دن سوکھے گزر جائیں گے۔ تو یہ میرج آف کنوینئنس تھی بھئی، وہ تو ثابت بھی ہو گیا نا کہ وہ خواتین کیا کام کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک پکڑی گئی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، انہوں نے ایک جزیرہ بنا رکھا تھا، اس جزیرہ کے اندر وہ فلسطین سے اور اس طرح کے علاقوں سے لاوارث لڑکیاں اور لڑکے بچے لے کے آتے تھے۔ پھر یہ دنیا کے امیر ترین لوگ جنہیں بچوں سے جنسی زیادتی کا ہیضہ ہے یا علت ہے، وہ ان کو وہاں پہ جہازوں پہ بٹھا کے بلوایا جاتا تھا۔ یہ کیریبین ویسٹ انڈیز کے پاس آس پاس جزیرہ انہوں نے پورا لے لیا تھا۔ اس جزیرے پہ وہ آتے تھے، وہاں پہ وہ بچیاں ان کو پیش کی جاتی تھیں، اور وہ ان کے ساتھ پھر مطلب کہ جو بھی کچھ کرتے تھے، ان میں سے بعض بچیاں جو تھیں وہ جان سے بھی گزر جاتی تھی۔ یار وہی کام وہ جو یہاں پہ لاہور میں عمران احمد خان نیازی کے اوپر نہیں لگاتی، وہ افشاں الزام نہیں لگاتی ہماری بیٹی، وہی کام وہاں پہ ہوتا تھا۔ اور وہ پھر پکڑے گئے پچھلے دنوں وہ دونوں۔ وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی ہم پیالہ و ہم نوالہ تھی، وہ عمران احمد خان نیازی کو استعمال کرتی تھی نئے گاہک ڈھونڈنے کے لیے، اور عمران احمد خان نیازی اس کو استعمال کرتا تھا کہ لندن آئے ہیں، شراب بھی چاہیے دیے، باقی لوازمات بھی چاہیے دیے ہیں، کوئی سنگڑ والا کام بھی چاہیے ہے، کوئی رہائش بھی خوفناک چاہیے دیے، ٹھیک ہے۔ فلیٹ فروٹ کے بعد چلے آسی نا، تو وہ یہ کو لے گئے، تو وہ دیکھتی تھی کہ یہ وہ سوسائٹی کے اندر گھومنے والا لڑکا ہے، تو یہ بڑے بڑے لوگ اس کو بلاتے ہیں، تو میں بھی اس کے ساتھ موو کروں گی، تو جو ساتھ موو کرتی تھی تصویریں بن گئی، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ بڑا گند ہے یار، مطلب کہ کیا اس کو ڈسکس کریں اب تو۔ لیکن مطلب کبھی ہیمسٹرنگ پل کر گیا، کبھی پٹھا چڑھ گیا، کبھی یہ ہو گیا۔ جناب نے میدان کے اندر تو کام ہی کھیلا ہے نا، کبھی کیری پیکر کے سامنے بک گیا، خود بھی بک گیا، روح بھی بیچ دی، سارا کچھ ہے، وطن بھی بیچ دیا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ اس نے ملک تھوڑی بیچا ہے، کیری پیکر کو آسٹریلیا میں بھی بیچا تھا۔ تو کبھی اس نے کچھ کر لیا، کبھی اس نے کچھ کر لیا، تو آن گراؤنڈ تو تھوڑے ہی رہے ہیں نا موصوف، آف گراؤنڈ انہوں نے اپنی شہرت کا سامان رکھا تھا۔ تو یہ پرنسپل عمران احمد خان نیازی کو پتا تھا کہ زیر بحث رہنا کتنا ضروری ہے، اعلان نہیں پتا سی۔ تو وہ جناب زیر بحث جو ہے وہ آ گئی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ۔ سب سے پہلے ان پہ اعتراض ہوا کہ وہ جب یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے جس کے تحت کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کیمروں کے اندر سے آپ جرائم کو دیکھتے ہیں اور مجرموں تک پہنچتے ہیں، وہاں پہ جو ان ہاؤس کام کرنے والی ہیں زیادہ تر وہ ہماری بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کی آزادی ہے، کوئی سر ڈھانپنا چاہتی ہے ڈھانپے، کوئی نہیں ڈھانپنا چاہتی نہ ڈھانپے، ان کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے ڈھانپا ہوا ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا یہ ڈیوائن رائٹ ہے، اگر وہ سر ڈھانپنا چاہیں تو سوسائٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ انہیں یہ سہولت فراہم کی جائے اور ان کو اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہو۔
جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سر نہیں ڈھانپنا چاہتی تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ سر نہیں ڈھانپنا چاہتی، اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سر ڈھانپنا چاہتی ہے اس کا ڈیوائن رائٹ ہے کہ وہ سر ڈھانپ کے بیٹھے۔ تو ایک بچی تھی جس کے پاس مریم نواز شریف صاحبہ کھڑی ہو گئیں، اس نے بریفنگ دینا شروع کی۔ بریفنگ کے دوران اس کا جو سکارف تھا جو ڈھلک گیا تھا وہ پیچھے سے کو ڈھلک گیا، تو ایک مادرانہ شفقت جو ہوتی ہے، ایک پدرانہ شفقت بھی ہوتی ہے، ایک مدرانہ شفقت بھی ہوتی ہے، ماں کی محبت، تو اس نے انتہائی شفقت کے ساتھ وہ اس کے سر کے اوپر دوبارہ اڑا دیا۔ او جناب پرسنل سپیس کے اندر انٹرفیرنس ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ سارا جناب ڈرامے شروع ہو گئے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اور جناب اب دیکھیے موصوفہ جو ہیں نجمہ مناز صاحبہ، نجمہ مناز صاحبہ نے اس کے اوپر ٹویٹ کی۔ اچھا، موصوفہ کا جب پروفائل پرولا گیا تو موصوفہ جو ہیں اس ویب سائٹ کو اون کرتی ہیں، globalvillagespace.com.pk میرا خیال ہے نامی ویب سائٹ کو، اس کو اون کرتی ہیں، جس کو عمران احمد خان نیازی صاحب کی حکومت نے سالانہ 20 کروڑ روپے کی امداد دی ہے۔ اچھا دیتے تھے، اور جب اس کے اوپر اعتراض آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کا ثوابدیدی فنڈ ہے، یہ وہ نگلہ ہے، یہ وہ جھوٹا ہے، یہ وہ بے شرم ہے کہ جس نے اور جس کے فالورز نے ہمارے کانوں میں موریاں کاٹ چھڑی کہ عمران احمد خان نیازی نے سارا ثوابدیدی کوٹا یا فنڈ ختم کر دیا ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ پارلیمنٹ میں پیش ہو کے کہتا میرا ثوابدیدی فنڈ ہے، ماما تو ختم نہیں کر دیتا سی، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے کے بے شرم لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جھوٹے کا جو منہ پہ مکر جائے اور جو دوسری طرف کھڑا ہو کے گالیاں دے رہا ہو نہر کے دوسری طرف کنارے پہ، اس کا آپ کچھ کار نہیں نہ سکتے، یہ منہ پہ مکرنے والی ہے، یہ گندی نسل منہ پہ مکرنے والی ہے۔ تو خیر وہ جناب انہوں نے یہ کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، منہ پہ مکر گئے اور ثوابدیدی فنڈ کر دیا۔ تو یہ اس معید پیرزادہ صاحب جس نے مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوائے تھے، یہ ان کی زوجہ محترمہ ہے، اور اس نے ان کے نام کے اوپر وہ ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، یہ موصوفہ کی ایک اور بھی ہسٹری ہے، یہ پنکی پیرنی کی بھی سنت پہ عمل کر چکی ہیں، یعنی ان کی شادی کسی اور صاحب کے ساتھ تھی، معید پیرزادہ صاحب اس گھر میں مہمان جایا کرتے تھے، ٹھہرا کرتے تھے، پھر ان کی جو تھی وہ عبادت مندی میں آ گئے، مریدی میں آ گئے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے طلاق لے کے تو معید پیرزادہ سے عقد ثانی فرمایا۔ ویسے معید پیرزادہ صاحب نے بڑی بڑی خواتین کو عقد ثانی کا وعدہ کیا ہوا تھا، کئی تو بیچاریاں اس غم میں آج کل مارننگ شو کرتی ہیں مختلف ٹی وی اسٹیج تو 5-5 لاکھ دی نوکری بھی لوا دیتی سی انہوں نے آصف غفور نو کہہ کے، اور کم از کم 3 خواتین تھیں، تینوں جب آپس میں ٹکرائیں تو بھانڈا کھلا کہ یہ سب معید پیرزادہ کی 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے اندر۔ کسی ویب سائٹ کے اندر آپ ایک کالم لکھیں گی، وہ کالم کیا ہوگا جو آپ کو لکھا لکھایا آ جائے گا، لکھنے کے لیے بندہ بھی ہم آپ کو دیں گے، وہ آپ کو 40-50 ہزار میں کالم لکھ دے گا، وہ کالم جائے گا وہاں پہ آپ کے نام سے اور وہ چھپ جائے گا، اور اس کالم کے چھپنے کے آپ کو 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپیہ ملیں گے، کیونکہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے تحت باہر سے پیسہ بڑا آیا تھا۔ تو تھینک یو آصف غفور صاحب، جہاں پہ انہوں نے محمد جیسوں کی نوکریاں ختم کروائیں ہیں، وہاں پہ انہوں نے اس طرح کے لوگوں کی نوکریاں لگوائیں بھی نا، تو پھر جب ان کو 10-15-20 لاکھ روپیہ مہینے کا اس طرح کی لڑکیوں کو ملنا شروع ہو جائے تو پھر وہ کیوں جائیں گی چھوڑ کے؟ پھر انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں تو دے رکھی ہیں نا کہ وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہیں، ان کی لوگوں کے ساتھ مطلب شناسائی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہیں، پھر ان کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا شعبے سے، تو وہ بھی پھر حصہ ہو گئیں وہ خواتین بھی۔ میں کسی کے کردار کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن یہ ہوا ہمارے ملک کے اندر نا۔ تو خیر وہ جو ہے نا جی، وہ کم از کم 3 خواتین تھیں، اور جن سے لگایا ہوا تھا وہ تو امریکہ موصوف کو بھاگ کے جانا پڑا، تو جا کے کہیں پھر عقدہ کھلا کہ نہیں یہ صاحب جو ہے وہ ٹھیک ہے آؤ، تو وہ خاتون نے بک بک کرنا شروع کی، پھر اس کے جوابات آنا شروع ہو گئے، اور جوابات آنا شروع ہوئے تو پھر رونق لگ گئی، اور مریم نواز شریف پھر زیر بحث آ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چونکہ پی ٹی آئی کا سارا نریٹو بلڈنگ اور آج کل ان کا بھی سارا نریٹو جو ہوتا ہے وہ ری ایکشنری ہوتا ہے، انیشیٹو نہیں لے پاتے،
اور نہیں لے سکتے یا انیشیٹو لینے کے لیے آپ کو کریٹیوٹی چاہیے, ایجنڈا سیٹنگ چاہیے, وہ اپنے آپ کو آندھی کوئی نہیں, تو پھر وہی انہوں نے یہ کر دیتا, ریئیکشنری موڈ میں چلے جاتے. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ ریئیکشنری موڈ میں رہتے ہیں آپ اسی کو پروموٹ کرتے رہتے, اپنے مخالف کو پروموٹ کرتے رہتے. جب تک آپ خود انیشیٹو نہیں لیں گے اور اپنا انیشیٹو لے کے نہیں چلیں گے, اپنا ایجنڈا نہیں دیں گے, تو پھر دوسرے کا ایجنڈا ڈسکس ہوگا نا. آپ اس کے ڈینائل میں رہیں تو پھر بھی وہی پروموٹ ہو رہا ہے, آپ اس کے حق میں رہیں تو پھر بھی وہی پروموٹ ہو رہا ہے. کی خیال ہے؟ یہ پتہ نہیں صاحب لوگوں کو یہ میری بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. میں خلوص نیت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اب دیکھیے نا, کل کتنا بڑا ایونٹ تھا پرسوں, تو اس کے اوپر کتنی کی ڈسکشن ہوئی. بھئی ہم نے دشمن کو خاک چٹائی تھی اور کمپریہنسولی اپنی ڈومیننس ثابت کی تھی اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا, مطلب کہ وار تھیٹر کی ڈومیننس اپنی جگہ کے اوپر, کمانڈ کمیونیکیشن کی ڈومیننس اپنی جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے, اور جناب ہم نے اس سے کہیں ہلکے اور کمتر اور اذکار رفتہ ہتھیاروں کے ساتھ اس کو وہ چپیڑے کروائی تھی کہ دنیا نے کہا کہ یار وجی تو بڑی ستھری ہے. لیکن اس کو کتنا کا آپ ڈسکس کروا سکے یا سیلیبریٹ کروا سکے. کیا میں خاکسار سر جان کی امان پا کے عرض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کیونکہ انیشیٹو لیک کرتا ہے. مینوں راتی پھر غصہ چڑھیا, میں کہ یار ایڈا وڈا ایونٹ سی, وہ ڈسکس ہی نہیں ہویا, وہ میں ریکارڈ کیتا منڈیا اگلے دن چلایا, میں ہن کی کرا. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ انیشیٹو جب تک آپ لیک کرتے رہیں گے دشمن ڈومینیٹ کرتا رہے گا. انیشیٹو آپ کو خود لینا ہے. لیکن یہ بات تو درمیان میں آ گئی. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بھی یا ان کی ٹیم بھی انیشیٹو لیک کرتی ہے. اس وقت بڑی بات کرنے لگا ہوں, غور سے سنیے گا. اس وقت لمحہ موجود میں مریم نواز شریف صاحبہ کو پروموٹ کرنے کا, مشہور کرنے کا اور زیر بحث لانے کا 100% ٹھیکہ مجھے لگتا ہے کہ آصف غفور صاحب نے پی ٹی آئی کو دے دیا. ٹھیک ہے, اور وہ ان کو نیگیٹیولی ڈسکس کر رہی ہے, اور پٹواری صاحبان جو ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان میں ہیں. تو یوں مریم نواز شریف صاحبہ پازیٹیولی یا نیگیٹیولی ڈسکس ہو رہی ہیں. میں نے کہا نا بڑی بات کرنے لگا ہوں, تو آپ سن لیجئے گا. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اگر اگلے 1 سال تک یوں ہی زیر بحث رہ گئیں تو پھر کیڑا عمران خان, کیڑا بلاول, کیڑا زرداری, تو کون نواز شریف. یہ میں آپ کو بہت بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں. اور یہ مریم کو لیڈرشپ کون عطا کریں گے یا کون بنائیں گے؟ جناب عمران احمد خان نیازی کے فالورز. اور شروع کر دیا انہوں نے, پچھلے 2 دن سے وہ اس مہم پہ لگے ہوئے ہیں. اور مینوں اندروں بہت خوشی ہے, ساڈا گڑ سپلائی برقرار. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.